عورت کا گھر بسانے اور عورت کا گھر خراب کرنے میں نا عورت کی زبان کا بھی بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ بس ایسی باتیں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کے معاملات کو سلجھانے میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گی اور آپ کے معاملات کو زیادہ خراب نہیں ہونے دیں گی۔ یہ بات نا ہم سب نے اپنے بڑوں سے بھی کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہے کہ عورت اپنی زبان کے سر پہ اپنا گھر بساتی ہے۔ کچھ عورتوں کو نا زبان درازی کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، یا کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ شوہر کی ہر بات کا فوراً سے جواب دیں گی تو وہ اپنے شوہر کے اوپر جو ہے اپنا بھاری پن ظاہر کر پائیں گی، یا وہ اپنے شوہر کو دبا لیں گی، جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ اور ہماری سراؤنڈنگ میں بہت ساری خواتین ہمیں ایسی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہر طرح کی سچویشن میں صبر و تحمل سے کام لیتی ہیں، اپنے لہجے میں نرمی کو برقرار رکھتی ہیں، چاہے سچویشن جس طرح کی بھی ہو، چاہے ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے معاملات جتنے بھی خراب ہوں، لیکن اپنی وہ ٹون کو، اپنے لہجے کو وہ دھیما رکھ کے اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں، کیونکہ سم ٹائم غصے کی حالت میں بولے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا خمیازہ ہمیں پوری زندگی بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم جو بھی ہارش ورڈز یوز کرتے ہیں نا اپنے ہسبینڈ کے لیے، تو وہ کبھی بھی ہمارے اس لہجے کو، ان الفاظ کو بھول نہیں پاتے، اور پھر ہم خواتین چاہے جتنی بھی اچھی بن جائیں، جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، اور ہم چاہ کر بھی نہ پھر اپنے شوہر کے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتی۔ جہاں پر میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جہاں پر ہم بہت مضبوط بنا لیتے ہیں نا، تو وہاں پر ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نازک بھی ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھار نا اگلا بندہ وہ بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا جو ہم اسے بول دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے شوہر سے جو ہے الفاظ کو ناپ تول کر بات کریں، ہمیشہ اپنے منہ سے جو الفاظ ہے وہ ناپ تول کر نکالیں، کبھی بھی ایسے ورڈز اپنے منہ میں سے نہ نکالیں جو آپ کے ہسبینڈ کو ناگوار گزریں۔ اور بہت سارے ہسبینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ ان کا بیہیویئر، ان کا لہجہ، ان کی ٹون بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنے بہت فرینڈلی ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ مذاق مذاق میں اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتی رہیں یا ان کے گھر والوں کو تنقید کا نشانہ بناتی رہیں۔ کچھ خواتین اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ کے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں، دین یو آر سو لکی، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ مذاق مذاق میں یا پیار سے کبھی میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ان کو بری لگے۔ اپنے آج کے انٹرسٹنگ ٹاپک کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی فردر ڈیلے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں، اور آپ سب کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی میں ہر ویڈیو میں دینے کی کوشش کرتی ہوں، اور ابھی بھی جن بہنوں کے آئے ہیں کویسچنز تو ان کا آنسر بھی میں آج کی ویڈیو میں دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ کے ہسبینڈ اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے یا نہیں گزارنی، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتی ہیں تو ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیسے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ان سے لڑنا جھگڑنا، شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نا جو رہتا سکون ہوتا ہے نا اس کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ میں کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا ان میں کوئی خامی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو نا کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں، اور ان کے اندر جو خوبی ہے، جو کوالٹی ہے، اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں، اس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کریں، اس چیز کے اوپر ان کو سراہیں تاکہ وہ خود کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز نہ بولیں کہ آپ سے شادی کر کے تو میری پوری امیدوں کے اوپر جو ہے نا وہ پانی پھر گیا ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اس طرح کا ہوگا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں،
کہ میرا شوہر جو ہے وہ ان کی انکم بہت زیادہ کم ہے، میں نے کبھی یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی تھی، یا آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، یا آپ کے اندر وہ سب کچھ نہیں ہے، یا جس طرح کے آپ ہیں میں یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی، میں اس سے بہت اچھا جو پرسن ہے میں وہ ڈیزرو کرتی تھی. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے ریلیشن کو مزید خراب کرتی ہیں. جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، تو اس کی خامیوں کے اوپر نہیں بلکہ اس کی کوالٹیز کے اوپر جو ہے نا کام کیا جاتا ہے. اور بہت ساری خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنے شوہر کی پرورش کے اوپر اور ان کی تربیت کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھاتی ہیں کہ آپ کی تو پرورش اس طرح کی ہوئی ہے، آپ کی تو تربیت ہی ایسی ہے، اسی لیے آپ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں، یا آپ کا ایسا لہجہ ہے. تو دیکھیں ان کی تربیت بے شک ویسی ہوئی ہے، لیکن ایک شوہر اپنی بیوی سے کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھتا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی، اپنے جو سرتاج ہے اس کی تربیت کے اوپر یا پرورش کے اوپر انگلی اٹھائے. اور گزرے ہوئے وقت میں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی آپ کے اختلافات تھے، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، یا کوئی معاملات ہوئے، یا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو چیٹ کیا، تو ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے معذرت کر چکے ہیں اور وہ اگین ایک نئی زندگی آپ کے ساتھ سٹارٹ کر چکے ہیں، تو کبھی بھی اپنے پریزنٹ میں ان سب چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی سی اگر ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے، یا ان کی مرضی کے خلاف خواتین کے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو وہ فوراً سے اپنے جو پچھلے معاملات یا پچھلے اختلافات ہوتے ہیں نا، تو ان کو اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کرنے لگ جاتی ہیں، صرف اسی لیے کہ ہم جو ہے اپنے شوہر کے اوپر حاوی ہو سکیں. یا عورتوں کو لڑنے جھگڑنے کی جب کوئی سالڈ ریزن نہیں ملتی نا، یا ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس پہ اس طرح سے جو ہے بات کو بڑھانا مناسب نہیں ہے، تو پھر وہ پرانے معاملات کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ فلاں ٹائم پہ آپ نے اس طرح کہا تھا، یا فلاں ٹائم پہ آپ نے اس طرح سے کیا تھا. اگر شوہر حضرات کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں، یا وہ کوئی بات ایسی بول دیتے ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں، یا جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، یا جو عورتیں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، اپنے ریلیشن کو خراب نہیں کرنا چاہتی، تو ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ فوراً سے جو ہے اپنے ہسبینڈ کی ہر بات کا جواب دیں، یا ان کو ان کے کسی بھی بات کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے ان کے سامنے رکھیں. آپ کبھی اس چیز کو ٹرائی تو کر کے دیکھیں کہ اگر ہسبینڈ غصے میں ہیں، یا ان کا لہجہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، آپ کو ناگوار گزر رہا ہے، لیکن آپ صبر کر لیتی ہیں، آپ خاموش رہتی ہیں، تو بلیو می کہ آپ بہت ساری پرابلم سے بچ جاتی ہیں. مجھے آج کل ایک کویسچن بہت زیادہ میری ویڈیوز کے نیچے آ رہا ہے کہ آپ ہی اگر ہسبینڈ پرمیشن نہ دیں جاب کرنے کے لیے، ہمارے پاس کوئی اچھی اپرچونٹی ہو اور ہسبینڈ اس چیز کے لیے نہ مانیں تو کیا کریں؟ تو دیکھیں، شادی کے بعد نا آپ کے ہسبینڈ ہی وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو پیچھے بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ ان سے آگے بھی نہیں نکل سکتے. تو جس طرح سے آپ کے ہسبینڈ چاہتے ہیں نا، آپ کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ پرمیشن نہیں دیتے اور آپ کوئی کام کرتی ہیں، تو پھر نارمل سی بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہوگا. کیونکہ کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو قطعاً یہ چیز نہیں چاہتے کہ ان کی جو وائف ہے وہ جاب کرے، اور کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ نہ مان جاتے ہیں. آپ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ جو ہے اس چیز کا اظہار کرتی رہیں کہ میں کرنا چاہتی ہوں، یا میری بہت زیادہ ایجوکیشن ہے، یا میرے پاس کوئی اسکل ہے تو میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں، یا میرے پاس فری ٹائم ہے تو میں بور ہو جاتی ہوں، یا میں کیا کروں. تو آہستہ آہستہ نا آپ کے ہسبینڈ کا مائنڈ بن جاتا ہے. چھوٹی سی اگزامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں جو ہے نا آسانی ہو سکے. میرے اندر بھی ایک پیشن تھا کچھ کرنے کا، لیکن میرے ہسبینڈ مجھے پرمیشن نہیں دیتے تھے. بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، سب کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور آج جو ہے 15 سال کے بعد جو ہے نا مجھے اس چیز کی پرمیشن ملی ہے. اور یہی سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہی چیزیں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرتی تھی. یعنی وقتاً فوقتاً ان کو بتانا کہ مجھے یہ چیز کرنا اچھا لگتا ہے، یا مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، جب کبھی ان کا اچھا موڈ ہو. تو فائنلی جو ہے نا ٹائم لگ جاتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. میاں بیوی کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی فیصلہ ہے، اس میں کبھی بھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی میں جو ہیں وہ صرف رشتے خراب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بہت ساری خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے جو چیز ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کے اوپر ان کو
تنقید کرتی ہیں، یا اگر ایک ہسبینڈ نے اپنی بیوی سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کہیں پر لے کر جاؤں گا یا میں تمہیں کوئی چیز دلاؤں گا، لیکن اپنے فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہے وہ چیز پوری نہیں کرتے، تو بیویاں جو ہے وہ پھر ان کے خلاف ہو جاتی ہیں اور ان کو جو ہے دوسروں کی مثالیں دیتی ہیں یا اپنے بردر ان لاز کی مثالیں دیتی ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دس، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ریلیشن کو نا اندر ہی اندر کمزور کر رہی ہوتی ہیں. بھی اپنے ہسبینڈ کو چھوٹا فیل مت کروائیں، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو دوسروں سے کمتر فیل مت کروائیں کہ دوسرے آپ سے زیادہ کماتے ہیں یا آپ کے دوست آپ سے زیادہ کماتے ہیں اور آپ آج بھی وہیں پہ ہی کھڑے ہیں جہاں پہ آپ کچھ سال پہلے کھڑے تھے. نیکسٹ پوائنٹ کہ اپنے ہسبینڈ کے کیے ہوئے کاموں پہ یا کی ہوئی رسپانسبلٹیز پہ جو چیزیں ان کی ذمہ داری میں آتی ہیں اس کے اوپر کبھی بھی ان سے تفصیل مت جانیں، اس کے اوپر ان سے جو ہے وہ تبصرہ مت کریں، کیونکہ ہسبینڈ یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک کام کیا ہے جو ان کی رسپانسبلٹی ہے یا جو ان کو کرنا چاہیے تھا یا جو ان کو بہتر لگتا ہے. وہاں پر اپنی رائے ضرور رکھیں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو، لیکن بلا وجہ کی تفصیل، بلا وجہ کا تبصرہ آپ کے ہسبینڈ کا دماغ جو ہے وہ بہت حد تک خراب کر سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی شوہر یہ چیز نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کو اس طریقے سے کنٹرول کرے کہ اس کا شوہر ہر کام جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کے اوپر ڈیپینڈ کرے کہ اسے پہلے اپنی بیوی سے پوچھنا ہے، پہلے اپنی بیوی سے مشورہ لینا ہے اور پھر یہ کام کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کسی بات یا کسی عادت یا کسی لہجے کی وجہ سے اگر آپ کے ہسبینڈ آگ بگولا ہوتے ہیں تو اس آگ میں جلنا صرف آپ کو ہی ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس آگ کے اوپر پانی چھڑکنا ہے یا آپ نے اس آگ کو ہوا دے کر اسے مزید بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اگر سم ٹائم کسی بحث کے دوران آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ پہلے خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کو مزید بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اس طرح کی کنڈیشن میں خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے ہسبینڈ ہم سے ڈر گئے ہیں اس لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں. اگر ہسبینڈ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اب خاموش رہنا ہے، بلکہ بات کو زیادہ بڑھانا نہیں ہے. ایک لاسٹ اور امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم والی بہنوں کے لیے، کہ جن کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک باؤنڈریز کے اندر جو ہے نا وہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے پیار نہیں کرتے یا آپ کو کچھ دلانا نہیں چاہتے یا آپ کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. یاد رکھیں وقت لگتا ہے سب کچھ مل جانے میں، اور ایک بیوی اپنے شوہر سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے وہ سب کچھ ملنے میں، شوہر کی پوری توجہ کی اکیلی وارث بننے میں آپ کو تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ لگتا ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.